ہم امریکہ کے وہ کلائنٹ ہیں جن کو پروڈکٹس بھی سیل کی جاتی ہیں, سود سمیت وصولی بھی کی جاتی ہے اور اپنے اشاروں پر بھی چلایا جاتا ہے. ان میں کوئی فاتح نہیں ہوتا کیونکہ نقصان دونوں فریقین کا ہوتا ہے. پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جانیں بھی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں فوج پر خرچ کرنا ہماری ضرورت تو تھی, پر باقی تمام معاملات کو نظر انداز کر کے ایک بڑی غلطی ہوئی. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چائے امپورٹ کرنے والا ملک ہے. ایک سال میں چائے کی درآمد پر $600 ملین خرچ کرتا ہے. پر جب فوج اور سیاستدانوں میں تنازع شروع ہوا تو انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود صدر بنے. اقتدار کا کھیل چلتا رہے گا, حکومتیں آئیں گی, پارٹیاں بنیں گی, لیکن یہ ملک قائم رہنا چاہیے اگر اس ملک میں جمہوریت ہے. پاکستان کے فیڈرل منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ چائے پینا کم کر دیں کیونکہ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو سکتی ہے. کچھ دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان بھی سری لنکا کی طرح بینکرپٹ ہو سکتا ہے. کیا پاکستان میں ایسے برے حالات ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میجر پیپر کرائسس. پاکستان پیپر ایسوسی ایشن خبردار کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں پیپر کرائسس موجود ہے, جس کی وجہ سے اگست 2022 میں ہونے والے ایکیڈیمک ایئر کے لیے ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں. ایک طرف تعلیم کا یہ حال ہے تو دوسری طرف پیٹرول کی پرائسز ہی قابو میں نہیں آ رہی. 1 جولائی 2022 سے پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی پرائسز کو دیکھا جائے تو 233 روپے سے بڑھ کر 248 روپے ہو گئی ہے. 14 روپے کا اضافہ ہو گیا, اس میں 14 سے 15 روپے کا. ڈیزل کی پرائسز دیکھیں تو 263 روپے سے بڑھ کر 276 روپے ہو گئی ہے. کیروسین آئل 211 روپے سے بڑھتا ہے 230 پر پہنچ جاتا ہے. لائٹ ڈیزل آئل 207 روپے سے بڑھ کر 226 روپے پر چلا گیا. Is it the end of Pakistan's economy? پاکستان کے ایسے خراب حالات کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسے میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ شاید آپ یقین نہ, لیکن 1947 کے بعد پاکستان ابتدائی مرحلے میں نہ صرف چین اور بھارت سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا, بلکہ پاکستان پورے ایشیائی ممالک میں اوسط 2 پوائنٹ آگے تھا, اور پاکستان جنوب ایشیائی ممالک میں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی. 1960 کی دہائی کے دوران پاکستان کو دنیا بھر میں اقتصادی ترقی کے ماڈل کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور اس تیز رفتار ترقی کی بہت تعریف کی جاتی. بہت سے ممالک نے پاکستان کی اقتصادی منصوبہ بندی کی حکمت عملی کی کاپی کرنے کی کوشش کی, بشمول جنوبی کوریا جس نے کراچی کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کی نقل تیار کی. تو پھر مسئلہ شروع کب ہوا؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے ایک اچھے منصوبے کی ناکامی سے. 1958 میں پاکستان میں بہت سی سیاسی بنیادی تبدیلیاں لائی گئیں اور جنرل ایوب خان اس کے ذمہ دار تھے. جنرل ایوب خان دراصل پہلے سیاست میں نہیں تھے, پر جب فوج اور سیاستدانوں میں تنازع شروع ہوا تو انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود صدر بن گئے. اس عرصے کے دوران پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی کی. مینوفیکچرنگ 8% پر اینم سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا آگے بڑھا. بڑے بڑے ڈیمز بنے, نیشنل ہائی ویز بنی, لیکن جہنم کے راستے اچھے ارادوں کے ساتھ ہموار کیے جاتے ہیں. اس ترقی کے لیے پیسہ آیا کہاں سے؟ پاکستان نے ایک ایسا پورٹل کھولا جو آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے والا. وہ پورٹل تھا قرض. پاکستان نے IMF سے اب تک 22 بار قرضہ لیا ہے, اور صرف IMF سے نہیں بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی قرضہ لیا ہے. ڈیٹ بذات خود برا نہیں ہوتا. تقریباً ہر ملک ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے اور دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتا ہے. اس پیسے کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اس بات پر اس ملک کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے. ڈیٹ سے ملنے والا پیسہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو تو ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. میں سمجھتا ہوں فوج پر خرچ کرنا ہماری ضرورت تو تھی, پر باقی تمام معاملات کو نظر انداز کر کے ایک بڑی غلطی ہوئی. دوسری قوموں کا پاکستان کو دیکھنے کا انداز بدل گیا. انہیں ایسا لگا کہ پاکستان کو صرف 2 چیزیں پسند ہیں, پہلا ڈیٹس کی ادائیگی اور دوسرا دفاع پر خرچ کرنا, اور ان کے اخراجات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیگر اقوام نے اپنے دیرینہ دشمنوں کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات بحال رکھے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تجارت ختم کرنا اپنی شہرت پر وار کرنے جیسا. جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا کیونکہ نقصان دونوں فریقین کا ہوتا ہے. پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جانیں بھی جاتی ہیں, اور یہ جانتے ہوئے بھی پاکستان کی حکومتوں نے توازن کے بارے میں بالکل نہیں سوچا. ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آمدنی کے ذرائع بھی نہ بڑھے,
اور آج ہمارے ملک میں 60 ملین لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے. ایسی صورتحال میں غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کیوں آئیں گی؟ لوگوں کو اچھی نوکریاں کیسے ملیں؟ اور اس ساری صورتحال کی وجہ سے پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گیا ہے، جس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اور قرض لیں. یہ اسی طرح ہے کہ آپ گاڑی لے لیں، لیکن وہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے. آپ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں اور پیٹرول ادھار لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے مینجمنٹ نہیں کی تو یہ پیٹرول آدھے رستے میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کسی دوسرے پیٹرول پمپ پر چلے جاتے ہیں، وہاں سے پیٹرول ادھار لیتے ہیں، اور یہ پہلے پیسے ادا کیے بغیر ہوتا ہے. پاکستان کی حالت بھی ایسی ہی ہے، لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے جب پاکستان اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے چین کے پاس گیا. جب پوری دنیا کسی کو قرض دینا بند کر دیتی ہے تب چین ایک سیویئر کی طرح آگے آتا ہے، لیکن بڑی شرائط کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا کہ چین کا ڈیٹ ٹریپ کیسے کام کرتا ہے. جہاں ورلڈ بینک 3.5% پر قرضہ دیتا ہے، وہاں چین اپ ٹو 6% پر لون دیتا ہے. جو کام ہوتا ہے وہ صرف چینی کمپنی کرتی ہے، چینی لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے. پاکستان میں جو پروجیکٹس چائنا کے ہو چکے ہیں وہاں 50% سے زائد چائنیز کام کرتے ہیں. You can see in Gilgit-Baltistan, China has cornered some areas where even locals can enter. اگر پروجیکٹ کامیاب ہوا تب بھی انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور اگر پروجیکٹ ناکام ہو جائے تب بھی وہ فائدے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی اپنا پروفٹ کما چکے ہوتے ہیں. اور لون پر انٹرسٹ کمایا ہے وہ الگ. دنیا کے 40 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چین سے قرضہ لیا ہے، آفیشلی اپنے جی ڈی پی کے 10% سے بھی زیادہ، اور ایکچوئل ڈیٹ کتنا ہے ان کا یہ کسی کو نہیں پتا. آج ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان چین کا قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا؟ اگر گاڑی لون پر لیں اور اس کی انسٹالمنٹ وقت پر نہ دیں تو گاڑی کبھی بھی اٹھائی جا سکتی. یو ایس پاکستان کا ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ان کی آج تک کی انویسٹمنٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے صرف اپنے ملکی مفاد میں ہمیں استعمال کیا. ایڈ دی تو جنگ میں جھونکنے کے لیے. نہ ان پیسوں سے ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کوئی ترقی ہوئی، نہ ہیلتھ میں، نہ جی ڈی پی بہتر ہوا، اور نہ ہی انڈسٹری ریولوشن آیا. ہم امریکہ کے وہ کلائنٹ ہیں جن کو پروڈکٹس بھی سیل کی جاتی ہیں، سود سمیت وصولی بھی کی جاتی ہے، اور اپنے اشاروں پر بھی چلایا جاتا ہے، اور سوال کرنے کی سختی سے پابندی ہے. آج کے دور میں پاکستان پر 88.8 بلین US ڈالر کا قرضہ ہے، اور اب تک اس قرض کی ادائیگی کے لیے دوبارہ قرض لیا جا رہا ہے. پاکستانی فارن منسٹر نے جب لوگوں سے ایک کپ چائے کم پینے کو کہا تو کئی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن اس بات کو نہیں سمجھا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چائے امپورٹ کرنے والا ملک ہے. ایک سال میں چائے کی درآمد پر $600 ملین خرچ کرتا ہے، جسے خریدنے کے لیے پریشیس فارن ریزروز یوز ہوتے ہیں. اور جون کے مہینے میں ہمارے پاس صرف 2 ماہ کے امپورٹ بلز کی ادائیگی کے لیے رقم تھی. ایکسٹریم ٹائمز کال ایکسٹریم میجرز. چائے میں کمی کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو دکانیں جلد بند کر کے بجلی کی بچت کرنی ہوگی. حکومت کی طرف سے جمعے کے دن کام گھر پر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. گورنمنٹ آفیشلز کو بیرون ملک سفر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تاکہ پیٹرول بچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ بعض شہروں میں اسٹریٹ لائٹس آلٹرنیٹ ڈیز پر بھی بند کرنے کا کہا گیا. یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن لوگوں کو صورتحال کی کشیدگی سمجھانے کے لیے ایسے بیانات دینے پڑ. ممبر آج بھی پاکستان کے 42% لوگ ایسے ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتے. معیشت کے موجودہ بحران نے ان کو بے تحاشا متاثر کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن پر توجہ دینی ہوگی، اپنے سکلز پر کام کرنا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پارٹیوں سے بالاتر ہو کر ایک ہونا ہوگا. حکومتی فیصلوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، اور ظلم سہنے کے بجائے ان کے سدباب کرنے کے بارے میں سوچنا ہوگا. تعلیم ہی ایک ایسا رستہ ہے جو ہمیں تابناک مستقبل دے سکتا ہے. ہم اپنے جی ڈی پی کا 1.77% حصہ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اور ڈیولپڈ کنٹریز 7%. ہمیں ان سے موازنہ کرنے کی ضرورت ہے. پلس پاکستان میں اپرچونٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آج تک پاکستان میں ایک بھی وزیر اعظم نے 5 سال کی مدت پوری نہیں کی. یا تو ان کا اسیسینیشن کیا گیا یا ان کے اپنے لوگوں نے ان کی حکومت گرائی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فورن انویسٹمنٹ کو دور رکھنے میں بڑا کردار ہے. جہاں حکومت 5 سال کی ضمانت نہیں دے سکتی، اگلے 50 سالوں کے لیے کمپنی اپنی انویسٹمنٹ کیوں کرے؟ یہ پاکستان کے ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں.
اس کے باوجود ان ممالک کی کمپنیز اپنی پروڈکٹس باہر تیار کرنے اور یہاں فروخت کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے لاز کمپلیکس۔ آج کا انویسٹر جہاں سرمایہ کاری کرنا، جابز دینا، دنیا اسے رسکی سمجھتی ہے، اسی لیے 2020 کے بعد چین سے جو بھی مواقع پاکستان میں آنے چاہیے تھے وہ ویتنام، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ جیسے ممالک کو چلے گئے۔ غلطیاں ہمارے سیاستدانوں نے کی اور نقصان پاکستان کا ہوا۔ آج اگر کوئی اچھا منصوبہ شروع کیا جاتا ہے اور آنے والی حکومت تمام معاہدے چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں انہیں منسوخ کر دے، اور یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہو کہ پہلی حکومت بیکار تھی، پھر اس حکومت نے سارے پاکستان کے لوگوں کا نقصان کیا ہے۔ اپوزیشن کا کام ملک کو روکنا نہیں، ملک کو آگے لے جانا ہے، اور ہمارا کام ہے ایسے تمام کاموں پر نظر رکھنا جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں، ایسے تمام عناصر کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے ووٹ کے حق کو صحیح جگہ استعمال کرنا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقتدار کا کھیل چلتا رہے گا، حکومتیں آئیں گی، پارٹیاں بنیں گی، لیکن یہ ملک قائم رہنا چاہیے اگر اس ملک میں جمہوریت ہے۔ ہمارے آس پاس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اپنے قائدین سے بہتر طور پر اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو بینکرپسی سے بچا سکتے ہیں۔